الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ جان پائیں گے کہ باپچی کیا ہے، باپچی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کون سی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک آسان سا نسخہ بھی دوں گا اور اس میں بہت ساری احتیاط بھی بتاؤں گا، اور بہت سارے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگی۔ تو اس سے پہلے ایک اعلان کروں گا، 12 جولائی کو بروز اتوار کو کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں مریضوں کا چیک اپ کروں گا، تشخیص اور تجویز کروں گا، ان کو ادویات دوں گا۔ تو جو مریض دور دور سے میرے پاس چل کے آتے ہیں تو ان کے لیے بہترین موقع ہے، میں آپ کے پاس چل کے آ رہا ہوں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو علاج نہیں مل رہا، مایوس ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر باپچی پر بات کریں گے۔ اس کو اردو میں، انگلش میں باپچی ہی کہا جاتا ہے، فارسی میں، عربی میں بھی باپچی ہی کہا جاتا ہے، ہندی میں اس کو باؤچی یا باوچی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان ممالک میں یہ پہاڑی علاقوں میں اور ریتیلے علاقوں کے اندر یہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے۔ اس کا پودا جو ہے وہ 6 انچ سے لے کر 2 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس کے پتے جو ہے وہ گول ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان میں پھول لگتا ہے۔ یہ باپچی بیج ہوتا ہے۔ تو باپچی کو ہمیشہ مدبر کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ باپچی ویسے تو عام طور پر یہ پھل بیری، برس، اس کے لیے استعمال، سفید داغ، اس کے لیے کثرت سے یہ طب یونانی میں، آیوروید کے اندر اور قانون مفرد اعضاء میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امراض ہیں جن میں باپچی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں داد ہے، خارش ہے، چنبل ہے، سورائسس ہے، اور فیٹی لیور کے اندر خون کی شریانوں کو صاف کرنے کے لیے یہ جڑی بوٹی بہترین ہے۔ اس کو صفوف کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا روغن نکال کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو اندرونی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بیرونی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اندرونی طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو مدبر کرنا ضروری ہے۔ بیرونی طور پہ اس کو استعمال کرنے کے لیے مدبر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو مدبر کر کے استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس کو مدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ مدبر کرنے کے لیے آپ پہلے ادرک کا پانی لیں گے، ادرک کا رس لیں گے۔ ادرک کا رس نکال کے آپ اس پانی کے اندر آپ باپچی کو بھگو کے رکھ دیں۔ آپ نے روزانہ
ادرک کا پانی چینج کرنا ہے اور 7 دن تک آپ نے اس کو چینج کرتے رہنا ہے۔ 7 دن کے بعد جو ہے آپ پانی نکال دیں اور بابچی کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ اس کو پیس لیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ آیوروید کے اندر ہے، طب یونانی کے اندر مدبر کرنے کا ہے۔ سادہ طریقہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرم پانی کر لیں، اس میں آپ رات بھر بابچی کو بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ہے پانی ضائع کر دیں اور بابچی کو آپ پیس لیں تو اس سے بھی بابچی مدبر ہو جاتی ہے۔ اب اس کو صفوف بنا کے آپ 1 سے 2 گرام آپ صبح اور شام کو آپ تازہ پانی یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنی دیر تک استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کی بیماری کے اوپر منحصر ہے اور آپ کسی اچھے حکیم، اچھے معالج سے مشورہ کر کے پھر آپ اس کو مدت جو ہے اس کی آپ مقرر کر سکتے ہیں، اور اس کا روغن نکال کے آپ کے جو بھی جسم میں داغ ہیں، زخم ہیں، وہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ایک آسان سا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ 10 گرام بابچی کا صفوف لے لیں، 20 گرام آپ نیم کے پتوں کا صفوف لے لیں اور 10 گرام آپ جو ہے گل سرخ کا صفوف لے لیں۔ تینوں کو آپ مکس کر کے آپ 1 یا 2 گرام جو ہے وہ آپ تازہ پانی کے ساتھ صبح، دوپہر، شام لے لیں تو یہ آپ کے بہت سارے مسائل میں کام آ سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں، ان کو بھی آپ یہ صفوف دے سکتے ہیں۔ طب یونانی اور آیوروید کے اندر یہ صفوف بابچی کے نام سے آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں دوائی، اور روغن بابچی کے نام سے بھی آپ کو یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے، جن لوگوں کو خونی بواسیر ہے وہ اس میں احتیاط کریں، جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے، السر ہے معدے کا، تو وہ بھی احتیاط کریں۔ حاملہ خواتین اس کو استعمال کرنے میں احتیاط کریں اور چھوٹے بچوں کو بھی استعمال نہ کروائیں۔ تو باقی یہ بابچی، اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، اس کو استعمال کریں لیکن احتیاط سے اور قابل معالج کی رہنمائی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔